الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ الذی لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وعوام أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کل زبان کا پوچھنا رہے سب مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ رسول عید نبوی کا زمانہ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. اور لب پہ خوشیوں کا اور ہر گلی کو
آج رات اور صبح تک اور پورا مہینہ ہی صرف چاروں طرف دیکھو، ہر طرف سر اعلیٰ کی گونج ہے، ہر طرف سر اعلیٰ کی گونج ہے، اور وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، موسم سہانا آ گیا، کیونکہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی مبارک، خیر مبارک۔ آج وہ عیداں دی عید ہے، عیداں دی بھی عید ہے، سیدھے صدقے سانو اللہ کریم نے عید الفطر بھی عطا فرمائی، عید الاضحیٰ بھی عطا فرمائی، اور جمعے کی عید بھی عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر مبارک نو ہر پیر نو روزہ رکھ دے، ہر پیر نو روزہ رکھ دے۔ آج بھی مدینے میں لوگ ہر پیر نو روزہ رکھ دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، سونے ماں باپ قربان ہو جان، تسی ہر پیر نو روزہ رکھتے ہو، کیا یہ فرض یا واجب ہے تہاڈے اوتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں شکر ادا کرنا رب الجلال دا کہ رب نے اس دن مینوں پیدا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن، جمعہ کا دن عید کا دن۔ حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا عید پر اس جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جس دن آدم پیدا ہوئے وہ دن عید ہوتا ہے، اور جس دن آدم کے بھی نبی پیدا ہو وہ کیسا دن رہے گا؟ اللہ اکبر۔ آج وہ پیارا تے مقدرہ والا دن ہے، اور تمہیں تے مینوں اللہ کریم نے عطا فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ایسے بے شمار دن سانو عطا فرمائے۔ یاد رکھو یہ دن نے کہ عام دنوں کے اندر تسی نیکی کرتے ہو وہ بڑا ثواب ہے، عام دنوں کے اندر درود پڑھتے ہو بڑا ثواب ہے، لیکن تصور کر کے بڑا نہ تصور کر کے کہ سونا اج دے دن دنیا تے آیا سی، سونا اج دے دن دنیا تے آیا سی۔ یا اللہ میں تیرے محبوب دی اس آمد کا تصور کر کے تیرے سونے محبوب کا درود پڑھنا، رب الجلال فرماتے ہیں اے بندیا تو درود پڑھتا جا تو میرے قریب ہوتا جا۔ جناب عالی توجہ فرماؤ، قطع نظر اس گل دے لوکی اس گل تے بحث کر رہے ہیں۔ سرکار 18 نو پیدا ہوئے سن، سرکار 10 نو پیدا ہوئے سن، سرکار 8 نو پیدا ہوئے سن، سرکار 12 نو پیدا ہوئے سن۔ تو یار اے ویکھو جتھے جمہور عوام دا اتفاق ہو جائے اس نو ہی حقیقت کے اندر درجہ ملتا ہے، تو عوام شروع تو لے کے اج تک 12 ربیع الاول ہی بنا دی آئی ہے۔ کہ میں کہنا اگر 12 ربیع الاول ہی نہیں تو پھر دیکھ کہ یکم ربیع الاول تو لے کے 3 ربیع الاول تک مسلمان عاشقان مصطفیٰ جگہ جگہ تے نبی کا میلاد کرتے آ رہے ہیں۔ کسے میلاد کی محفل اندر جا اور تو آخری محفل چ بیٹھ جا، تو 10 والی محفل چ بیٹھ جا، تو 12 والی محفل چ بیٹھ جا، انکار تے
کر رہے ہیں. ایک گل سے مننا ہے نا کہ نبی آئے گے, ایک گل سے مننا ہے نا نبی آئے گے. انہوں نے آن دیا میرا مولا قرآن کے اندر قسمہ کہتا. اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد. یہ لا الف لا یہ زائدہ ہے اور تقید کا معنی دے گا. اقسم بهذا البلد, اللہ فرمانے نے میں قسم کھانا اس شہر کی. اور تسی توجہ فرمانی ہے, رب کی فرما رہے میں قسم کھانا. اسی مطلب سے رب کو قسم کی لوڑ ہے. جڑا ساری کائنات کا مالک ہے خالق ہے, جڑا نہیں منے وہ کن کہہ کے تباہ بھی کر دیتا ہے, کن کہہ کے پھر بنا دیتا ہے. وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے, وہ قسمہ کھان کی لوڑ ہے. لیکن قرآن سے کھا دی نا قسم. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. کئی لوگوں کے ذہن کے اندر خیال آئے گا رب نے شہر مکہ کی قسم کھا دی ہے اس لیے کہ اتنے رب کا گھر بیت اللہ موجود ہے. کئیوں کے ذہن کے اندر خیال آئے گا رب نے قسم کھا دی ہے اتنے خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود نے. کئیوں کے ذہن کے اندر سوچا گا اتنے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا دی ہے کیونکہ صفا تے مروہ حاجرہ کی دورت کی اتنے نشانی موجود ہے. جگہ جگہ کے اتنے نشانیاں موجود نے. رب الجلال نے سارے قصے بتا دیتے, سارے تصور بتا دیتے, سارے تخیل دیا دورہ بتا دیتیاں. رب الجلال فرمانے نے محبوبہ میں قسم اس لیے نہیں کھانا کہ کعبہ موجود ہے, میں قسم اس لیے نہیں کھانا کہ حجر اسود موجود ہے, میں قسم اس لیے نہیں کھانا کہ مقام ابراہیم موجود ہے, میں قسم اس لیے نہیں کھانا کہ صفا تے مروہ موجود ہے, بلکہ میں قسم اس لیے کھانا کہ اس شہر کے اندر محبوبہ تو چلنا پھرنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. کیونکہ ساری عزتاں نسبت کی وجہ تو نہیں, ساری عزتاں صفا تے مروہ کو عزت ملی, نبی دی ماں دے قدم لگے. صفا تے مروہ پہاڑیاں نے جو حاجی ہو کے آئے انہوں نے پوچھو انہوں دو کے درمیان صحیح کرنی ہوتی ہے. چکر لگانے نے ساتھ پوچھے کیوں, کہتے نبی اسماعیل دی ماں دوڑی ہے. نبی اسماعیل دی ماں دوڑی ہے. حجر اسود کا بوسا لینا ہوگا, بوسا اگر قریب تو نہیں تو دونوں اشارے نہ بوسا. پوچھے کیوں, یہ جنت چو آیا ہے. کتوں آیا بھائی, جنت چو آیا ہے. ایک بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. اصل میں گھر بنایا جاتا ہے نا رہن واسطے, عام طور پہ گھر بنایا جاتا ہے رہن واسطے. تو میرا رب تے رہن کو پا کے ہو گئی کیا یہ چار دیواروں کے وچ پورا حاضر ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تے زمین و آسمان کو اپنے ہاتھے کے اندر گھیرے ہوئے آ. دنیا کی کوئی چیز کوئی عمارت میرے اللہ کو گھیر نہیں سکتی. یہ سارے کار اپنے واسطے, سارے کار اللہ نے مخلوق واسطے بنائے تھے, مخلوق واسطے. اور عرش بھی اللہ نے اپنے محبوب واسطے بنایا. اللہ نے فرمایا وہی لا مقام کے مقیم ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لا مقام کے مقیم ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے. میرے آقا ہے جن کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مقام. بیت اللہ نسبت اللہ کی طرف
اتنے رہتا نہیں کہ رہتا نہیں. کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے اور کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے اور ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ محبوب کے جلووں میں چھپا رہے. کیونکہ یہ ہے نا میرا رب گھر تو پاک ہے, میرا رب حدود و قیود تو پاک ہے, میرا رب آن تے جان تو پاک ہے, میرا رب سون تے جانن تو میرا رب ہے جڑا ان سارے چیزوں تو پاک ہے. رب کہتے ہیں میں کہاں رہن واسطے نہیں بنایا بلکہ نسبت اس لیے دیتی تاکہ ساری کائنات کے مسلمانوں کو ایک سبق مل جائے, یکسوئیت مل جائے, تاکہ سارے اوس پاسے منہ کر کے قبلہ بنا کے انہوں سجدہ کرتے. اللہ اکبر. رکن یمانی کعبے دے ایک پاسے نا رکن یمانی یمانی ہے, وہ بھی بڑی عزت ہے, وہ بھی بڑا مقام ہے, وہ بھی بڑا. کئی بندے جاتے ہیں نا اچانک ویک کے چوم لیندے نے یار شاید یہ اگلے اسود ہے, وہ بھی نہیں شکل انجلی بنی ہے نکر دے اتے. اللہ اکبر. وہ بھی بڑا مقام ہے اور نسبت نہیں یمن کیونکہ سرکار فرمایا کرتے سر میرے یمن دے وچوں ایمان والے دی خوشبو ہوندی ہے. ہر چیز نو عزت ملی نسبت دی وجہ تو, لیکن جب ہماری آئی مکے دی, جب ہماری آئی امت پورا پوری کائنات دے شہر دے سردار شہر دی, اللہ نے فرمایا محبوبہ میرے قسم ہے اس شہر دی, لیکن یاد رکھو اللہ فرمانے میں کعبے دی قسم نہیں کھاتا, میں صفات میں مروا دی قسم بھی نہیں کھاتا, میں حجر اسود دی قسم بھی نہیں کھاتا, کیونکہ ساری چیزاں وہ دامن وجود کے اندر آ گئے نے جن کی میں قسم کھانا یا اللہ کو ہے. اللہ فرمانے میں میرا محبوب ہے, وہ تو ہاتھ چہرے والا ہے, وہ نیب دیا زلفاں والا تو ہاں اسمر ہے نا. اور قسمیہ قرآن پڑھ کے میں کوئی کسی نہ ترجمہ پڑھ محبت کی گل اللہ جانتا ہے. کلر نفرت والی لوگ کی لب دے وچوں نقص والی لب دے عیب والی لب دے وچوں ویکھتے نے کتھے آ کے نقص پیدا ہوئے گا. تو میں کہتا قرآن تے محبت ہے, محبت دے وچوں تلاش کرو تانوں سرکار دی محبت ملے گی. وَالضُّحَىٰ مُکھڑا اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا, محبوبہ تیری زلفاں کی قسم اور جب چہرے کے آ جاندیاں نے اج لگدا ہے جویں رات چھا گئی ہے. والضحیٰ مکھڑا واللیل زلف اور مازال تک کجلا پائے, یہ وہ سارے رل ملے کہندے نے, یہ وہ سارے رل ملے کہندے نے واہ رب نے یار سجائے. ایڈا سونا محبوب, ایڈا نرالا محبوب, ایڈا پاکیزہ محبوب. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی نے عشرہ مبشرہ کے اندر شامل نے. عشرہ مبشرہ کے اندر
شامل ہو 10 بندے جنہوں سرکار نے فرمایا یہ جنتی نے. ایک نشست کے اندر جنہوں سرکار نے فرمایا یہ جنتی نے ابو بکر عمر عثمان علی دے نال جڑے باقی بندے سن انہاں وچ آپ بھی شامل نے. انہاں دی والدہ آپ فرمانیاں نے کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کی گھڑی قریب آئی نا, ولادت کا وقت قریب آیا تو میں کی ویکھ لیا, میں سیب کے اندر کھڑی ہاں تو کی ویکھ لیا کہ جناب جتھے آمینہ کا گھر ہے نا مینوں انج پیا لگدا ہے ستارے اپنی روشنی بنا کے آمینہ کے گھر والے چھپے ہوئے نے. آمینہ کے گھر والے چھپے ہوئے نے. چند کی روشنی بھی عام دنوں نالوں زیادہ ہے. تقریباً چند پورا ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز ہے نا جب چند کی 11 آتی ہے نا کیونکہ 14 بھی عام طور پہ کہتے ہیں پورا ہوتا ہے لیکن 11 تک تقریباً پورا ہو چکا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں چند کی روشنی بھی بہت تیز ہوئی, ستارے کی روشنی بھی بڑی تیز ہوئی تو میں کی ویکھ لیا ستارے آمینہ دے گھر تے اٹھے ہوئے جویں لمک کے کوئی چیز نہیں ویکھ رہے ہوندے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سبق سبحان اللہ. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ نے کول آیا نا حضرت عبد المطلب کے کول, عبد المطلب جدھروں بھی گزرتے سن پتھر بھی سلام کرتے سن. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کو تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ایک بہت عجیب واقعہ رونما ہوا جنہیں ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت عبد المطلب کا زمانہ ہے. نبی پاک علی دنیا کے اوپر جلوہ گر نہیں ہوئے, علی 55 دن باقی نے. بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا. یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنے لشکر کے نال مکے کے اوپر حملہ کرنے واسطے آیا. سفید ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے, اس ہاتھی کا نام محمود ہے. ہاتھیاں کے اوپر آ رہے ہیں بڑا جلیل القدر لشکر دے کے اور لشکر جناب کے نال حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں اور نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو نیست و نابود کرنے واسطے آ رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتا سی جڑا اونی تے کعبے ورگی عمارت بنائی ہے یمن کے اندر لوگ اونی پوجا تے اونی عبادت کرن ادھر چھڑ دے اس قبلے نو اس واسطے تباہ برباد کرنے واسطے آ رہے ہیں. جب پہنچے نا مکے دی وادی کے اندر تے سب تو پہلا انہیں کام کی کیتا خاندان قریش کے جتنے بھی جانور سن بکریاں اونٹ گائے وغیرہ انہیں اپنے قبضے کے اندر لے لیا. جب قبضے کے اندر لے لیا نا تو پتہ لگا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نو اور آپ پورے قریش کے سردار سن. آپ ان جگہ لے گئے, ان جگہ لے آپ گئے, تشریف لے گئے, کنے چلے گئے. جب انہیں دیکھا نا چہرے کے اوپر اشاش بشاش چہرہ, خوبصورت چہرہ رونے کے چہرے تھے, پریشانی کوئی نہیں. ادھر بادشاہ حملہ کرنے واسطے آیا ہے, ادھر انڈیا ایویں پیر پھٹکا رہا ہے, ادھر پاکستان میں وقت پی جاتا ہے, پاکستان ایویں پیر پھٹکا رہا ہے, انڈیا میں وقت پی جاتا ہے. دشمنداری جو ہوئی ادھر بادشاہ نیستوں کا ملک کرنے واسطے مکے کے اندر پہنچ چکے ہیں. ادھر عبد المطلب گئے. جب آپ کو دیکھا نا ایڈا روزگار چہرہ, ایڈا خوبصورت چہرہ, ایڈا پرمجاہد چہرہ, کیوں نہ ہوئے نبی نہ داتا جو سی جلدی نہ اٹھ کے اپنی مسلک پہ کھڑا ہو گیا. ورنہ برہمہ غرور سی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آپ کو بٹھایا, بٹھا کے کہتے جناب کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے پتا لگا کہ میرے اونٹ گھیر کے رہے ہیں تو میں اپنے اونٹ واپس لے رہا ہوں. کہنے لگا بڑی عجیب گل ہے یار, میں تو سنیا سی کعبے کا متولی ہے, تو علاقے کا سردار ہے, تو میرے نال گل کرے گا کہ کعبے کو چھڑ دے, کعبے کے بارے گل کرنا ہے. آپ نے فرمایا سن, اونٹ میرے نے, اونٹ اللہ نے میرے عطا فرمائے تو میرے نے, میں انہوں نے اپنے گھر کی روٹی چلانا. اور بیت اللہ رب نہ کرے, رب جانے تو نہ گھر جانے تو میرے اونٹ واپس کر. آپ
چپ کر کے واپس کر دیتے کہتے ٹھیک ہے انہوں نے اونٹ واپس کر دیا بھائی حضرت عبد المطلب کے اونٹ میں واپس آ گئے آپ نے قریش کو فرمایا کہ یہ کرو جا کے پہاڑا کے آباد ہو جاؤ جا کے پہاڑا پہ رہنا شروع کر دو تو انتظار کرو آپ خانہ کعبہ میں توڑ گئے رب نے گھر کی چوکھٹ میں اتنے ہاتھ پایا کہ رب ذوالجلال نے سے کیتی مولا میں تیرے گھر واسطے کچھ نہیں کر سکتا میں تیرا ماڑا جہا بندہ اس گھر کی لاج بھی تو رکھنی ہے تے ساری لاج بھی تو ہی رکھنی ہے ادھر آپ نے دعا کی تھی اس کو پہلے بھی لوگ حضرت عبد المطلب کے وسیلے نہ دعا کرتے سن بارش نہ ہونی کوئی مصیبت آ جانی سیلاب آ جانا کوئی پریشانی کوئی مشکل آ جانی حضرت عبد المطلب کو نہ لینا پہاڑ پہ جا کے آپ کے وسیلے نہ دعا کرنی نہ اپنے مشکل ڈال دینی نبی نے دادے دی گل کے سنانا جے نبی نے دادے دے مقام ہے تے نبی نے باپ کا کی مقام ہوئے گا تے پھر نبی نے اپنا کی مقام ہوئے گا آپ نے فرمایا میرے اونٹ چھڈ آپ اپنے اونٹ لے کے نکل گئے آپ نے چوک پہ کعبہ دے اوپر رب کے عرض کی تھی مولا یہ تیرا گھر ہے تو بچانا ہے یہ تیرا گھر ہے تے تو اچھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے ایک کتابہ کے اندر لکھے ہیں کہ آپ پکے توحید پرست سن ہاں اگر نہ ہوگے تو رب کے دعا کیویں کر دے تے پتر دا نام عبداللہ کیویں رکھ دے جتنے عبد العزا ہے جتنے نام بنا کے عزا کے نام ہوتے اپنے بچوں کے نام رکھتے سن ایتھے عبد المطلب نے اپنا نام اپنے بچے کا نام اللہ نے بندے کے طور پہ انہیں عبداللہ رکھے ہے پکے موحد اللہ کو ایک مننے والے اللہ کی توحید کے پیروکار اور لکھے کتابوں کے اندر کہ آپ 14 ہاتھ کٹنے کی سزا دیتے سن حضرت عبد المطلب کے زمانے کے اندر 14 ایسے بھی ہاتھ کٹتے سن زنا اور بدکاری کو برا سمجھتے سن بیٹیاں کو زندہ دفن کو برا سمجھتے سن ایویں تو نہیں نا کیا گیا خالق کائنات نے فرمایا والد و ما ولد اے سویا جتنے تیرے باپ دادا پردادا آئے نے انہاں دی بھی قسم ہے تے جڑا پیدا ہویا یعنی تو سویا تیری بھی قسم ہے ووالد وما ولد اللہ نے فرمایا آدم کو لے کے عبداللہ تک جتنے تیرے باپ آئے نے جنہ جنہ دے تو جناب شفا دے اندروں گزر کے آیا ہے جنہ جنہ دیا پشتا چو گزر کے آیا ہے سویا ماما بھی پاک دے باپ بھی پاک دے اللہ اکبر اللہ تعالی رامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلے گئے پہاڑا دلتے انہی دعا کی تھی اللہ کریم نے فرمایا ہم سونے میں آپ پہ سوال لاگا تو اپنا سوال لے کے سیر تے ہو جاؤ نا تاکہ تھوڑے وچوں کوئی لگڑیا نہ جاوے تسی اپنا علاقہ نشان جا کے بولو او تو اللہ کریم نے ایک سمندر والوں پرندے بھیجے کیوں بھیجے کدھروں ہاں سمندر والوں پرندے بھیجے اللہ نے فرمایا بھی 3 ایٹم بم نال لے جاؤ کتنے ایٹم بم تین ایٹم بم بڑے بڑے ایٹم بم نہیں لے کے جانے وہ جانور کا اپنا وزن میرا خیال ہے 1 یا 1.5 چھٹاؤ ہونا اس جانور کا اپنا وزن 1 یا 1.5 چھٹاؤ ہوئے گا اللہ نے فرمایا 3 ایٹم بم لے کے جانے نے دونوں ہاتھوں کے اندر ایک ایک منہ کے اندر اڑتے جاؤ جڑے جڑے ہاتھیاں نے سوار انہاں سواراں دے اوتے جا کے انہاں نے سراں دے اندر سٹنے نے کتے سٹنے نے سراں دے اندر تے جدوں سراں دے اندر سٹے نا انہاں پورا جسم چیرتے ہوئے ہاتھی نوں بھی چیرتے ہوئے زمین دے اندر چلے گئے اور بندے دا جسم بھی پھٹ جاتا سی ہاتھی دا جسم بھی پھٹ جاتا سی یعنی چیر کھڑے ہو گئے ورنہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت پڑھ کے دیکھنا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل اللہ نے فرمایا سونیا دیکھیا نہیں سو تو ترجمہ بھی نہ پڑھا
لم ترى سویا ویکھیا نہیں ہوں. گل سمجھ میں آئی ہے نا بھائی؟ سونا تو پیدا ہی نہیں ہویا. سونا تو پیدا ہی نہیں ہویا. جو پیدا نہیں ہویا تو ویکھیا کیویں؟ اللہ فرماتا تارا الم تارا سویا ویکھیا نہیں ہوں. الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سویا ویکھیا نہیں ہوگا ہاتھیاں نے نال کی کیتا ہے. ترجمہ کرو اللہ چاہتا ہے تسی عشق رسول کے اندر ڈب کے کبھی ترجمہ کرو نظارے آ جائیں گے. اور میرا محبوب اودوں بھی موجود سی جب عیسیٰ علیہ السلام بہت سے مفار ہے سب. میرا محبوب اردو بھی موجود سی جب موسیٰ کلیم اللہ اس وقت دریا کے اندر ڈنڈا مار رہے سر. میرے محبوب اردو بھی موجود سر جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اندر چھری رکھی ہوئی سی. میرا محبوب اردو بھی موجود سی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر سٹیا جا رہا سی. تو سارا ایمان ہے نا کہ سب کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کروایا. آدم علیہ السلام نے پوچھا نا بابا جی جب تسی پیدا ہوئے اکھ کھولی تو اندر روح اللہ نے پھونکی تسی اکھ کھولی تو پھر سب تو پہلے کی دیکھیا؟ آدم علیہ السلام آپ فرمانے نے میں اکھ کھولی نا تے اللہ کریم نے مینوں حکم دیتا ارفع راسک یا آدم ذرا اپنے سر اللہ تے چکنا تے آپ فرمانے میں اینج سر نوں چکیا نے اینج تے چوتھے درجے دے اندر مینوں ایک نور نظر آیا. سبحان اللہ. میں اس کی مولا نور کیسا ہے؟ میں کی تھی مولا یہ نور کیسا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے آدم یہ نور اس نبی دے جڑا پیدا تے تیری اولاد دے وچ ہوئے گا پر کل نبیاں دا سردار بن کے آئے گا. اور اگر اینوں نہ پیدا کردا تے تینوں بھی پیدا نہ کردا. آدم تے دعائیاں دیندے آئے نے, نور تے دعائیاں دیندے آئے نے. میرے سرکار نے خود فرمایا آپ نے بتایا جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے نا میں اپنے ابا کی پشت کے اندر موجود سا. اللہ نے گھمایا نا. اللہ کو سارا پتا ہے نا. سادہ علم کوئی نہیں. اسی کی کر رہے ہیں جی علم تر کئی فعل ربک کا پورا واقعہ پڑھ دیتا. وہ ہاتھیاں اللہ نے ایک کیتا سارا کچھ ختم ہو گیا. وہ بالکل انج ہو گیا جنہیں کھا کے چبا کے جنہیں وہ پھوک مار سٹی لینا یا گنا روٹ گنا وہ ویلے دے وچوں نکل کے باقی رہ جاتا ہے. وہ پھوک باقی بچ گیا سارا کا سارا. اللہ نے فرمایا انج میں کر دیتا جنہیں کھایا ہوا بس ہوتا ہے. سونیا تے تو ویکھیا نہیں. میں تے اس نقطے دے اوپر اللہ جاندا اڑ گیا. اللہ کی فرمان علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سویا تو ویکھیا نہیں کیویں میں انہاں دا حل کیتا. تے تو پریشان نہیں ہونا جویں انہاں دا کیتا ہے نا ایویں ابو لہب دا بھی کراں گا, ایویں ابو جہل دا بھی کراں گا, ایویں عتبہ شیبہ دا بھی کراں گا. تے سارے دشمناں دا انج ہی حل کراں گا جویں اصحاب الفیل دا کیتا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی آج وہ ویلا ہے, آج وہ ویلے دیکھو تصور کے اندر بعض لوگوں نے وفات بھی آجی ہے, وفات بھی آجی ہے. ویسے علماء محققین نے تحقیق کی تھی ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات ثابت نہیں ہوتی. لیکن اگر ہونے بھی فرض کرو تو دیکھو سونا آیا بھی ربیع الاول میں, سونا مکے تو چل کے مدینے گیا بھی 12 ربیع الاول میں. کیا سمجھ آئی نا؟ کہ سادہ تے ایمان یا جدوں بھی آیا نا, جدوں بھی آیا ہے سونا, جدوں بھی آیا وہ ویلا ہی برکتوں والا ویلا ہے. کوئی بھی مطلب ہے جناب 8 تاریخ ہوئے میں کہنا ہوں میلاد رات میں اٹھے آگے 8 تاریخ کو میلاد پڑھ دوں گا. کوئی کہے 12 تاریخ ہوئے میں کہنا میلاد رات اسی 12 تاریخ کو آ رہے ہیں. کوئی کہنا 18 کو میں کہنا اسی چل کے 18 کو پڑھ رہے ہیں. کہ ساڈے تے محبوب نے نا ساڈا تے ایمان ہے, ساڈے تے ساں دے نال موجود نے, ساڈے تے ایک ایک ساں دے نال موجود نے. سانو جدوں بھی تو کہندا ہے اسی اودوں ہی پڑھن نوں تیار ہاں. آج کا دن بڑا سجدہ والا ہے. اللہ کے گرامی اپنے گھراں دے اندر میلاد کرو, اپنے گھراں دے اندر میلاد کرو اور جشن عید میلاد النبی دے جناب سلسلے دے اندر خوشیاں مناؤ. یہ دن بہت بڑا جی. اج رب کو اپنے واسطے جو منگنا جے منگ لو. یہ دن معمولی نہیں.
یہ دن معمولی نہیں. سونا مدینے آیا, آپ نے پوچھا کہ دو دن کیوں منائے جا رہے ہیں؟ اصل کی حضور نے عید کے دن نے آپ نے فرمایا اچھا جب تمہوں بھی میں رب کو عیداں لا دیتی ہیں, ایک دن عید الفطر ایک دن عید الضحیٰ. اور جڑا مومناں نوں ویکھ کے انہاں دی حالات تے رب کو عیداں لا دیندا ہے, جس دن آپ آیا ہوئے گا کتنی کو بڑی عید ہوئے گی. ہوگے سلسلہ چلنا ہے انشاءاللہ تعالی, رات بھی پروگرام ہوئے گا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. دعا کرو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا صدقہ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں محرومیاں بھی دور فرمائے, ساڈیاں بھی دور فرمائے, اور قبر کے اندر حشر کے اندر کملی والے نے غلامی چ اٹھائے. اللہ علیہ